من الشيطان الرجيم لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ سورہ الحجرات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس کام کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم یقیناً اسے ناپسند کرو۔ کسی بھی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، اس کی خامیوں کا تذکرہ کرنا، معاشرے کے اندر اسے بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کرنا، اگرچہ ہمارے معاشرے میں یہ کام کوئی بڑا اور برا سمجھا نہیں جاتا، لیکن انتہا درجے کا سنگین اور بدترین قسم کا گناہ اور ظلم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں منع فرمایا۔ اور اس گناہ کو جس کام سے تعبیر کیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ گناہ اس طرح کا گناہ ہے کہ گویا کہ غیبت کرنے والا جس کی غیبت کر رہا ہے نا، وہ اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ سوال کیا، اتدرون ما الغیبہ، کہ تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی اس بات کا، اس کام کا تذکرہ کرنا جس کا تذکرہ کرنا وہ ناپسند کرتا ہے، اس کی کسی بات کو بیان کرنا لوگوں کے سامنے جس کے متعلق وہ نہیں چاہتا کہ میری یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کی، اور میں یہ غیبت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے پیغمبر، وہ بات جو دوسروں کے سامنے اس کی ذکر کی جا رہی ہے، اگر اس میں موجود ہو تو پھر بھی یہ غیبت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ کام، وہ بات اس میں موجود ہے تب ہی تو نے غیبت کی ہے، اور اگر اس میں موجود ہی نہیں، فقط بہتا، پھر تو نے اس پر بہتان لگا دی۔ ہم نا یہی سہارا لیتے ہیں نا، یہ سہارا لیتے ہیں جی، جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، میں کوئی اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں۔ یہ ہم سہارا لے کے تو اپنے بھائی کی خامیاں اور اس کی کوتاہیاں، اس کی لغزشیں اور اس کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کر کر کے معاشرے کے اندر اسے بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ تعلیم یہ ہے، حکم یہ ہے کہ جس قدر ممکن ہو نا انسان سے اس کی خامیوں کو چھپایا جائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب پہ پردہ ڈال دیتا ہے نا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس آدمی کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں عیبوں سے پاک، میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے، میں نقص سے مبرہ اور منزہ ہوں؟ ہر انسان میں خامیاں پائی جاتی ہیں، کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، لغزشیں پائی جاتی ہیں۔ تو جب ہر انسان میں خامیاں اور لغزشیں پائی جاتی ہیں، تو پھر اگر کسی دوسرے انسان کی کسی خامی کا، اس کی کسی انسان کو نقص کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ خامی کا شکار ہو جائے نا، وہ دوسروں کے عیب ٹٹولتا ہے، تلاش کرتا ہے، پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی کسی دوسرے آدمی کی خامیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، اللہ بھی اس انسان کے عیبوں کے، اس کی خامیوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کے گھر کے اندر ہی ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داود میں حدیث ہے، سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا نا، میں معراج پر گیا تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے تھے۔ یہ ناخن تھوڑے سے بڑھ جائے نا تو آدمی کو نا بڑی کراہت سے محسوس ہوتی، یہ تو بس عجیب سا فیشن خواتین نے بنا لیا نا کہ آپ کے ناخن بڑھا لیتے، حالانکہ یہ تو جانوروں کا کام، انسانوں کا کام ہی کوئی نہیں، انہوں نے اسے فیشن بنا لیا۔ وگرنہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ یہ معمولی سے بڑھ جائے تو انسان کو جسم کے کسی حصے پر خارش ہونا تو یقین جانے تکلیف محسوس ہوتی، تو پھر یہ ناخن اگر تانبے کے بن جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تانبے کے ناخن بنے ہوئے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ ان ناخنوں کے ساتھ نہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبریل امین علیہ السلام سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، فرمایا یہ وہ بد قسمت اور بد نصیب لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں میں مداخلت کیا کرتے، معاشرے کے اندر بدنام کرنا، رسوا کرنا، لوگوں کی خامیاں بیان کرنا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حکم ہے، آپ کا ارشاد ہے عیبوں کو چھپایا جائے، بلکہ آپ نے عظمت بیان فرمائی کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ تو عزت کا دفاع کرنا چاہیے، لوگوں کی خامیوں کو چھپانا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم دوسروں کی خامیوں اور عیبوں کو دوسروں کے سامنے بیان کریں گے نا تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے ہماری کوئی خامی اور کوئی عیب اللہ رب العزت سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کے بدلے میں ذلیل و رسوا کر دیں گے اگر ہم لوگوں کی خامیوں کو اور ان کی عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر روزے کی حالت میں ایسے روزے کا فائدہ ہی کیا جس روزے میں انسان نے دوسروں کے عیب بیان کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ ہمیں اس خامی سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔